کیا آپ نے کبھی کسی ایسی رات کو محسوس کیا ہے جب آسمان پر تارے تو تھے مگر آپ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیختی ہے، ایک ایسا درد جو زبان پر نہیں آتا مگر دل کے کسی کونے میں ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہی ایک دعا، وہی ایک لفظ، وہی ایک تڑپ آپ کی آنکھوں سے بہنے لگتی ہے۔ نہ مہینے بدل پائے اسے، نہ سال مٹا پائے اسے، نہ مایوسی نے اسے ختم کیا۔ وہ دعا جیسے آپ کے دل کی دھڑکن میں سما گئی ہو۔ آج ہم اسی ایک سوال پر بات کریں گے کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ایک ہی دعا کو اتنے لمبے وقت تک زندہ رکھتا ہے، اور یہ بار بار مانگنا دراصل کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی پہلی نشانی ہے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہیں کوئی ضرورت ہے مگر وہ مانگتے نہیں، بہت سے ایسے ہیں جو مانگتے ہیں مگر تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہیں جو سال در سال، رات در رات ایک ہی در پر کھڑے رہتے ہیں۔ آپ ان کم لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کیونکہ دعا مانگنے کی توفیق خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے دل میں یہ تڑپ ڈالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو اپنی بارگاہ کا مہمان بنایا ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ذرا سوچیے، اگر وہ دعا پہلے ہی دن پوری ہو جاتی تو کیا آج آپ اس طرح اس سے جڑے ہوتے؟ کیا رات کے پچھلے پہر کا وہ سجدہ نصیب ہوتا؟ کیا آنسوؤں کی وہ لذت ملتی؟ اللہ نے آپ کی دعا کو روک کر آپ کو اپنے پاس روکا ہے۔ دوسری نشانی ہے یہ دعا آپ کی عبادت بن چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کی اصل روح۔ جب آپ وہی ایک دعا بار بار دہراتے ہو تو آپ ہر بار نماز کی طرح ایک کامل عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یا رب تو جانتا ہے، اس لمحے کا حساب عرش پر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بار بار مانگنا آپ کی عبادت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو شاید آپ خود نہیں جانتے کہ آپ اس میں کتنے اونچے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک آہ سے بے خبر نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے اور وہ گنتا ہے۔ تیسری نشانی ہے اللہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو پانے کے لیے تیار نہیں ہوتے مگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی نعمت کو سنبھالنے کے لیے ہم کس قدر کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لوہار کو سوچئے جو لوہے کی آگ میں ڈالتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کہے گا کہ یہ لوہے کے ساتھ ظلم ہے، مگر لوہار جانتا ہے کہ یہی آگ اسے کندن بنائے گی۔ آپ کی یہ تڑپ، یہ انتظار، یہ بار بار مانگنا، یہ اللہ کی آگ نہیں ہے، یہ اس کا کارخانہ ہے جہاں وہ آپ کو اس نعمت کے قابل بنا رہا ہے جو آنے والی ہے۔ جب وہ نعمت آئے گی تب آپ اسے اس طرح تھامیں گے جیسے کوئی برسوں کی پیاس کے بعد پانی تھامتا ہے، پوری احتیاط سے، پوری شکر گزاری سے۔ چوتھی نشانی ہے آپ کا یقین پرکھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہر بندے کی آزمائش الگ ہوتی ہے، کسی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے، کسی کی صحت سے، اور کسی کی آزمائش ہوتی ہے انتظار سے۔ انتظار شاید سب سے مشکل آزمائش ہے کیونکہ اس میں کوئی دشمن نہیں ہوتا،
جس سے لڑے، کوئی بیماری نہیں ہوتی جس کی دوا ہو، بس ایک خالی پن ہوتا ہے اور ایک امید ہوتی ہے جو بجھتی نہیں۔ جب آپ اس آزمائش میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے، جب آپ کہتے ہیں، جب آپ تھکتے ہیں مگر ہاتھ نیچے نہیں کرتے، جب آپ روتے ہیں مگر شکایت نہیں کرتے، تو آپ اس آزمائش کو پاس کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ 5ویں نشانی ہے، شیطان آپ سے ڈرتا ہے۔ جان کر حیرت ہوگی مگر یہ سچ ہے، جب آپ تھک کر بھی اللہ کے در پر واپس آتے ہیں تو شیطان کی ایک کوشش ناکام ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کہیں بہت مانگ لیا، اب کیا فائدہ۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا یہ رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے، مگر جب آپ وہی پرانی دعا دہراتے ہیں تو آپ شیطان کو بتاتے ہیں، میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہر بار کا یا رب ایک فتح ہے، ہر بار کا آنسو ایک جیت ہے، ہر بار کا سجدہ شیطان کی ایک شکست ہے۔ 6ٹھی نشانی ہے، دعا کا دروازہ کھلا ہے، یعنی منزل قریب ہے۔ ایک بہت گہری بات ہے جو اہل علم بتاتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اس نعمت کی دعا جاری کر دیتا ہے۔ اگر وہ دعا آپ کی زبان سے نہیں جا رہی، اگر وہ تڑپ ابھی بھی تازہ ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ نعمت آپ کے دروازے تک آ چکی ہے، بس اللہ کا وقت آنا باقی ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسان اسے کاٹتا ہے، مگر فصل کے پکنے سے پہلے کھیت میں پانی ڈالا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے۔ آپ کی دعا وہ پانی ہے، آپ کا صبر وہ محنت ہے، اور اللہ کا فیصلہ وہ وقت ہے جب فصل کاٹی جائے گی۔ 7ویں نشانی ہے، اللہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے دوری کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس نے کہا میں قریب ہوں۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے بنا کسی کو بتائے صرف اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اس پکار کو سنتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے دنیا کے سارے دروازے بند کر کے صرف میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک بات جو دل کو سکون دیتی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی درد بیکار نہیں جاتا جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا جب وہ اس کی یاد میں بہایا جائے، کوئی دعا ادھوری نہیں جاتی جب اسے سچے دل سے مانگا جائے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی کبھی اس سے بہتر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اسے آخرت کے لیے بچا لیتا ہے جہاں اس کی قیمت اس دنیا سے بے شمار زیادہ ہوگی۔ تو اگر آج آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو یہ مت سوچئے کہ اللہ نے سنا ہی نہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ شاید وہ اس دعا کو ایک ایسے انعام میں بدل رہا ہے جس سے آپ ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ اب ذرا آنکھیں بند کیجئے، اس دعا کو یاد کیجئے جو برسوں سے آپ کے دل میں ہے، اس رب کو یاد کیجئے جو ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے، اور یہ مان لیجئے کہ وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ دے گا۔ بس اسی پر بھروسہ رکھیے اور مانگتے رہیے۔ آخر میں میری دعاؤں پر آمین کہتے جائے۔ اے ہمارے مہربان اور رحمت کرنے والے رب، آج جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں انہیں کبھی خالی مت لوٹانا۔ جو دل برسوں سے ایک ہی طرف لے کر تیرے سامنے جھکے ہیں ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ صبر عطا کر جو تجھے پسند ہے، ہمیں وہ یقین دے جو کبھی کمزور نہ پڑے۔ جو دعائیں ہمارے دلوں میں سالوں سے زندہ ہیں انہیں اپنی مشیت سے اس وقت پورا فرما جب ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے نواز۔ آمین ثم آمین۔